اس علاقے کو ہندوستان کو نہیں دے کر علیحدہ کرنے کا پروگرام کے تحت میجر براؤن اور کیپٹن میتھسن کو یہاں پلیس کیا سکتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں ادھر سے چائنا کمیونزم بڑھ رہا تھا. ماؤ زیدونگ اس وقت تھا, اگرچہ وہ چائنا آزاد نہیں ہوا تھا لیکن ماؤ زیدونگ کی پالیسی چل رہی تھی. اس کا جو ہے منشور اس کا وہ چھپ چکا تھا, دنیا کو پتہ تھا. انگریز لوگ ان کو بھی روکنا چاہتے تھے. ادھر سے رشیا کی بالشوک اور کمیونزم والے ان کو بھی روکنا چاہتے تھے. تو اس لیے جو ہے اس علاقے کو پاکستان بنانا ضروری تھا, کیونکہ ہم مسلمان جو ہے کمیونزم کا مقابلہ مسلمان ہی کر سکتے تھے اور کوئی قوم تو کر. اس زمانے میں یہاں خبر کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, لیکن ایک چیز محمد اکرم خان صاحب مرحوم ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر, اس نے ایک بات, میری اور اس کے بیاک پروگرام چل رہا تھا تو اس میں ایک بات اس نے کہی دی. اس نے یہ کہا کہ اس وقت یہاں کسی کے پاس کوئی نشر و اشاعت کے کوئی سننے کے ذرائع نہیں تھے, لیکن منشی عبدالجبار کے پاس ریڈیو تھا. کتابوں میں لکھا ہوا کہ باہر جو ہے وہ ووڈن فرش تھا, تو اس کے اوپر سکوٹ چل رہے تو ڈم ڈم کی آواز آ گیا. پہلے ہی سے وہ اندر جو ہے مشکوک تھا کہ یہ لوگ, خبریں تو اس کو مل رہی تھی, پہلے جاسوس تو ہوں گے, خبریں اس کو دے رہے تھے. وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں کہہ کر. اس کے پاس دونالی ایک 12 بور چھرا تھا اور ایک پسٹل تھا, اور وہ تھا, اور اس کا اردلی تھا اندر, اردلی یا کوک اس قسم کا کوئی 1-2 آدمی اس کے ساتھ تھے. تو جب یہ باہر برآمدوں میں کھڑکھڑاہٹ کی ڈم ردم کی آواز آ گئی تو اندر سے اس نے فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں جو ہے سب سے پہلا شہید حمزہ کا امیر حیات شہید ہوا. کرنل حسن خان کا کہنا ہے کہ میں بونجی سے گلگت پہنچا تب تک بریگیڈیئر کرنل طاہر سنگھ گرفتار نہیں ہوا تھا, لیکن دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گلگت اسکاؤٹس جو ہے میجر براؤن اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اور دوسرے کراکرم ہندوکش کے اندر بھی بہت سارے پڑھے لکھے اس زمانے کے کشمیر کے افسروں کے بیانات ہیں, ان کے اندر خطوط ہیں, ان کے تحریری ہیں. تو ان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے لیفٹیننٹ غلام حیدر اور بابر کی سرکردگی میں گلگت اسکاؤٹس کو گورنر کو گرفتار, گنسارے سنگھ کو گرفتار کرنے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہاں گلگت اسکاؤٹس کی تنخواہوں کا چکر, ان کے پرمنٹ ہونے کا کوئی ایسا چکر گلگت اسکاؤٹ کا ہو کر وہ ہڑتال پر تھے. اور پھر نیچے سے جو 6 کشمیر انفنٹری یا کچھ اور تھے وہ لا کر اس میں سکاؤٹ لائن میں ان کو رکھنے کا وہ پروگرام تھا. اس بارے میں بھی ان کا ایک احتجاج تھا. بعض لوگ کہتے ہیں سٹارٹ یہاں سے ہو گیا, ہو کر آ کر جو ہے آزادی کا پروگرام بنا, جیسے کہ ایک چھوٹی بات سے جا کر وہ بڑی بات ہو جاتی ہے. بات میں کیوں نہیں ہے, جھگڑا بیت جائے گی بڑی بہن. لیکن DFO غلام رسول نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے میں ہی سچ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس علاقے کو ہندوستان کو نہیں دے کر علیحدہ کرنے کا پروگرام کے تحت میجر براؤن اور کیپٹن میتھسن کو یہاں پلیس کیا گیا تھا. DFO غلام رسول اس وقت اور بڑا لرنڈ آدمی تھا, اور پھر یہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایجنسی میں LDC تھا, جوہر صاحب بھی وہاں LDC تھا. تو اس نے حقائق اپنی طرف سے, اور میجر براؤن بھی اپنی کتاب میں یہی کہتا ہے کہ بھائی ایک اور بات کہ بھائی جب کرنل بیکن یہاں سے چلا گیا تو اس وقت ایئرپورٹ جو ہے وہ KIU کے پاس تھا. تو یہاں میجر براؤن کو ادھر کمانڈنٹ گلگت اسکاؤٹ بنا کر بیکن جا رہا تھا صوبہ سرحد. وہاں بیکن نے ان کو جہاز میں بیٹھتے ہوئے میجر براؤن کو یہ کہا 3 مہینے دیتا ہوں آپ کو, اور 3 مہینے میں آپ نے بادشاہ ہو کر مجھے دکھانا ہے. یہ الفاظ ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کتابوں میں. تو اس نے یہ کہا, تو ٹھیک 3 مہینے بعد یہاں پر انقلاب آ گیا, ٹھیک 3 مہینے بعد. تو یہ اب میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کس نے بنایا؟ اس نے ادھر بھی بنایا. پاکستان میں پاکستان اگر یہ انگریز نہ چاہتے, وہ حکومت نہ چاہتی, تو کیا یہ کر سکتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں ادھر سے چائنا کمیونزم بڑھ رہا تھا. ماؤ زیدونگ اس وقت تھا, اگرچہ وہ چائنا آزاد نہیں ہوا تھا لیکن ماؤ زیدونگ کی پالیسی چل رہی تھی. اس کا جو ہے منشور اس کا وہ چھپ چکا تھا, دنیا کو پتہ تھا. انگریز لوگ ان کو بھی روکنا چاہتے تھے. ادھر سے رشیا کی بالشوک اور کمیونزم والے ان کو بھی روکنا چاہتے تھے.
تو اس لیے جو ہے اس علاقے کو پاکستان بنانا ضروری تھا، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے کمیونزم کا مقابلہ مسلمان ہی کر سکتے تھے، اور کوئی قوم تو کرتی نہیں تھی، ہندوؤں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ انگریز چاہتے تھے کہ یہ علاقہ مل جائے، ایک یہ دوسری بات اس سے ہوتے ہوتے وہ آزادی تک بات آ گئی، آزادی حاصل کریں گے، اور پاکستان سے پھر وہاں سے 1947 14 اگست 47 میں پاکستان بن کر ادھر سے مائیگریشن مسلمانوں کی شروع ہو گئی، تو امرتسر اور ادھر ادھر جگہوں میں بڑے قتل و غارت کیے گئے، مسلمان مار دیے گئے، بہت سخت تکلیف پہنچائی گئی، لاشوں کے لاشیں انبار لگا دیے گئے۔ تو ان کی خبریں یہاں آتی تھی، سنا ہے اس زمانے میں یہاں خبر کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ایک چیز محمد اکرم خان صاحب مرحوم ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر، اس نے ایک بات، میری اور اس کے بیاک پروگرام چل رہا تھا، تو اس میں ایک بات اس نے کہی، اس نے یہ کہا کہ اس وقت یہاں کسی کے پاس کوئی نشر و اشاعت کے کوئی سننے کے ذرائع نہیں تھے، لیکن منشی عبدالجبار کے پاس ریڈیو تھا۔ اب بتائیں، منشی عبدالجبار ابھی نہیں ہے، میر عبدالخالق پرنسپل تھے، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ان کا لڑکا ہے، تو وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کشمیر کا پڑھا لکھا آدمی تھا منشی عبدالجبار، اس کے ریڈیو پر ان لوگوں نے پاکستان بننے کی خبر سنی، اور پھر جو ہے وہاں پر جو مظالم کیے گئے، یہاں پر اثرات تو پڑنے تھے۔ اب جو ہے فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، یہاں ہم سب کو تکلیف ہے، میں حملہ کر کے جا تو نہیں سکتا ہوں، لیکن میں نے اندر سے تکلیف تو ہے، اس طریقے سے وہاں کے اثرات یہاں پڑ گئے، تو یہاں جو ہے وہ گلگت کوٹس کا وہ چیز آگے بن گیا۔ اور پھر دوسری بات، پیچھے سے جو ہے اس وقت کے حکمران چاہتے تھے کہ یہاں پر پاکستان بن جائے، تو انہوں نے بوسٹ اپ کیا، ان کو آگے کیا، کر کے جو ہے آزادی تک ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہو گیا۔ تو اس زمانے میں پھر سول سائٹ پر بھی جو ہے انجمن سرفروشان بنائے گئے یہاں پر، جس میں ماسٹر دولت شاہ تھے، اس میں جو ہے جوہر علی خان جوہر تھے، زوار تنیب تھے، اس میں بربری محمد علی کے چنگیزی تھے، اس طریقے سے پھر سکوٹس میں بابر خان صوبیدار میجر تھے، اور پھر اس کا ایک اثر تھا پونیال کی طرف بھی بابر صاحب کا اثر تھا، کیونکہ پونیال کا راجہ ان کا پھوپھی کا بیٹا تھا، اس طریقے سے ہنزم میں بھی ان کی بہن تھی، اثرات تھے، نگر والے سب اس کو راجہ مانتے تھے، اور آدمی بھی بڑا خوبصورت اور بڑا تگڑا آدمی تھا، تو پھر میجر براؤن کے ساتھ اس کے ڈائریکٹ تعلقات تھے، ان کی ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے وہ بنائے، اور پھر یہاں پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا، سول سائڈ سے بھی اور سکاؤٹ سائڈ سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بنائیں گے، لیکن کام تو گلگت سکاؤٹس ہی نے کرنا تھا۔ سول سائڈ میں یہ ہے کہ ان کی سپورٹ کرتے، باہر نکال کر کہیں تقریریں کرتے، یہی جوہر صاحب نے ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی بیان کیا، اس کا وائرل ہے اس کا انٹرویو، تو اس نے یہی بتایا کہ بھائی سول سائڈ سے ہم لوگ اپنے لوگوں کو جمع کر کے تقریریں کر رہے تھے، مولانا راجر احمد ہوا، میں خود ہوا، جوہر صاحب کہتا ہے تقریریں کر کے لوگوں کو گرم کر رہے تھے، مولانا راجر احمد ہمارا ساتھ تھے، وہ اپنے شعر و شاعری سے اس وقت جو ہے انقلابی شعر کہتے تھے، وہ لوگوں کو گرم کرتے تھے، تو کرتے کرتے یہ جو ہے 31 اکتوبر تک یہ آ گئے۔ کرنل حسن خان کا کہنا ہے کہ میں بونجی سے گلگت پہنچا تب تک بریگیڈیئر جنرل سہیل سنگھ گرفتار نہیں ہوا تھا، لیکن دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گلگت سکاؤٹس جو ہے میجر براؤن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور دوسرے کراکرم ہندو کش کے اندر بھی بہت سارے پڑھے لکھے اس زمانے کے کشمیر کے افسروں کے بیانات ہیں، ان کے اندر خطوط ہیں، ان کے تحریری ہیں، تو ان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے لیفٹیننٹ غلام حیدر اور بابر کی سرکردگی میں گلگت سکاؤٹس کو گورنر کو گرفتار، گنساری سنگھ کو گرفتار کرنے کے لیے سکاؤٹس لائن سے بھیج دیا گئے۔ تو یہ اوپر گئے، اور اوپر جا کر ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں آپس میں جھگڑا اس چیز پر ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا کہ باہر جو ہے وہ ووڈن فرش تھا، تو اس کے اوپر سکوٹ چل رہے تو ڈم ڈم کی آواز آ گئی، پہلے ہی سے وہ اندر جو ہے مشکوک تھا کہ یہ لوگ، خبریں تو اس کو مل رہی تھی، پہلے جاسوس تو ہوں گے، خبریں اس کو دے رہے تھے، وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، کہہ کر اس کے پاس دونالی ایک 12 بور چھرا تھا اور ایک پسٹل تھا، اور وہ تھا، اور اس کا اردلی تھا اندر، اردلی یا کوک اس قسم کا کوئی 1-2 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ باہر برآمدوں میں کھڑکھڑاہٹ کی ڈم ردم کی آواز آ گئی،
تو اندر سے اس نے فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں جو ہے سب سے پہلا شہید حمزہ کا امیر حیات شہید ہوا. تو یہ پھر اس طریقے سے وہ پھر رات بھر غلام رسول صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور براؤن بھی کہتا ہے رات بھر جو ہے وہ لیفٹیننٹ غلام حیدر اور بابر کے سرزمین میں مشین گن سے فائر کیا گیا. اس پر مشین گن سے فائر کیا گیا کر کے جو ہے پھر کہتے ہیں کہ بابر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ معتبر بنبر ہندو جو یہاں پر ہیں دکاندار شکندار ہیں ان کو لا کر جمع کر کے ان کو اندر بھیج دیتے ہیں. وہ اندر جا کہیں گے ہماری جان بخشی کریں, آپ کو بھی بخش دیں گے, ہم کو بھی نہیں ماریں گے, تم کو بھی نہیں ماریں گے, تم گرفتاری دے دو. کہہ کر یہ بازار والوں سے آپس میں اوپر جو وہاں گئے تھے انہوں نے میٹنگ کر کے آپس میں بابر صاحب وغیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دکانداروں کو یہاں ہندو وہ ملازمین جو تھے ان کو اندر بھیج دیا جائے. اس میں جو ہے پنڈت منی رام یا کوئی اور ایک مال افسر بتا رہے ہیں اسٹور صاحب کہتے ہیں کوئی پنڈت نائب تحصیلدار منی رام کہتے ہیں اس کو اندر بھیج دیا. تو وہ باہر نکل آیا تو اس میں اپنے اس زمانے میں ایس ایچ او تھے سلطان عبدالحمید خان علی عظیم مظفر صاحب کے باپ یہ تھے. اندر سے نکالتے ہوئے نظر آتا ہے فوٹو میں اندر سے نکالتے ہوئے. پھر سردار جانان یا شاہ سلطان ان دونوں میں سے میرے ذہن میں نہیں ہے آپ کنفرم کر لیں ان دونوں میں سے نیر کے یہ تھے. تو اندر سے پکڑ کے اس کو باہر لایا لا کر ڈی ایف او غلام رسول صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب اس کو اندر سے باہر لایا اس کو گورنر کو تو ہم جو ہے میں اور مولانا حاجی رحمت یہاں ابھی چیف سیکرٹری ہاؤس کے باہر وہ چنار کے نیچے توپ رکھا ہوا ہے مشرقی گیٹ پر ادھر ہم کھڑے تھے اندر نظارہ دیکھ رہے تھے. تو اندر سے پڑھ کے ان کو گنسار سنگھ کو باہر لایا گیا تو اس کے چہرے سے کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے, نارملی آ رہا تھا. جنگ لڑا ہوا بریگیڈر آدمی تھا ڈوگرا ہے تو ڈوگرے آپ کو پتہ ہے جس طرح مارشل ریس ہے وہ بھی. تو اندر سے نکل کر باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. بابر صاحب نے وہ پسٹل اس کے ہاتھ سے اٹھا کر وہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اس سے نہیں کھلا. غلام رسول صاحب کہتا ہے اس سے نہیں کھلا تو اس نے جو ہے یار اپنا وہ بابر کیا تم نے اس کو برینڈ گن سمجھا ہو ادھر لاؤ کہہ کر اپنا ہاتھ میں کھول کر کارتوس بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا. لا کر ادھر جو ہے اس کو چھاونی تک لایا اور بڑی عزت سے جو ہے کوٹگار میں اس کو رکھا گیا اور باہر جو جھنڈا بابر صاحب نے لہرایا کہتا ہے. کوئی کہتا ہے براؤن نے لکھتا ہے, کوئی کہتا ہے بابر صاحب نے لایا, کوئی کہتا ہے 2 دن تک وہ برجی پر کوئی جھنڈا تھا ہی نہیں. غلام رسول صاحب کے مطابق 2 دن تک اس پر جھنڈا نہیں تھا. لیکن دوسرے کتابوں میں کہتے ہیں وہ اپنا شاہ خان کہتا ہے گلگت سکوٹس میں کتاب گلگت سکوٹس میں کہ یہ جھنڈا اوپر چڑھانے کا جو ہے وہ اعزاز جو ہے ہمارے گروپ لیڈر سردار میجر محمد بابر خان کو حاصل ہے. یہ کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میجر براؤن نے چڑھایا لیکن غلام رسول صاحب کے کہنے کے مطابق 2 دن خالی رہا. اور جھنڈا جو ہے اس جھنڈے کا نقشہ بھی ادھر سے آ کر یہاں پر نثار علی درزی کوئی تھا اس سے ان لوگوں نے جھنڈا بنوایا تھا. تو اس کو گرفتار کیا کرنے کے بعد یہاں پر ہر انقلاب میں اس کو کوئی میں بہت بڑا انقلاب نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس گنسار سنگھ کا یہاں تھا کون وہ بھی یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زمانے کے لوگوں سے ان کو کیا مشکلات درپیش تھی. اس کو جو ہے رات کو جا کر گرفتار کر اکیلا آدمی تھا یا اس کے ساتھ وہ تھا یا چند ادھر پنڈت وہ تھے 6 انفینٹری جو ہے بونجی میں پڑی ہوئی تھی. پرتاپول آپ لوگوں نے جلایا تھا تو اب وہ پرتاپول شاید بعد میں جلا ہے لیکن جو ہے آپ کو اس کو جا کر صاحب آپ سے ملنا ہے کہ کر یو آر اریسٹڈ اندر جا کر یہ کہنا تھا اس کو مانگا کر. لیکن غلطی یہ ہوئی ان سے کہ یہ باہر جو پھرتے رہے اس کو گہرے میں ڈال کر یا وہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا آج ہم ان کے زیر بار احسان ہیں جو کچھ ہمارے لیے کیا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ ذہن میں انسان کی سوچ آتی سوچا تو ہر آدمی یہ کتاب پڑھ کر یہ ٹھیک ہے وہ کتاب پڑھ کر وہ ٹھیک ہے. بھائی اپنا کچھ تجزیہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا بہت تجزیہ نگار ہیں. چونکہ تجزیہ نگار اس لیے ہیں کہ بھائی فیصلے لکھتے رہے اس میں فیصلوں میں تجزیہ ہی ہوتا ہے. تجزیہ کر کے آپ نے کسی کو جزا سزا دینا ہوتا ہے.
تو میں کوئی آپ کی طرح صحافی نہیں ہوں، لیکن تجزیہ میں اپنے دل میں خود ہی کرتا ہوں، اپنے مذہب کے بارے میں بھی تجزیہ کرتا ہوں، بھائی یہ مذہبی تاریخ یہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتا ہے، سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتے، ایک آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ غلط یا میں، اس قسم کی بات چیزیں ہیں جو تجزیہ کرنی ہوتی ہیں، لیکن تجزیہ کر کے کہیں تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی فیس بک میں ابھی جوٹال سے بچوں کو لا رہا تھا، اب یہ کہنے والی بات ہے، ٹائیگر فورس کا کمانڈر کرنل احسان کو بتایا گیا، جبکہ کرنل حسن تھا ٹائیگر فورس میں، یہ تو وہ اپنا کرنل احسان علی تو مارخور فورس کا تھا، سکیمی فورس کا شاہ خان تھا۔ اب وہ فیس بک میں پامیر ٹائمز نے دیا، پامیر ٹائمز کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی ٹائیگر فورس کس کے انڈر میں جو ہے وہاں آگے دراز گریز وغیرہ آگے جنگ لڑتی ہوئی گئی، وہ کرنل حسن خان تھے۔ اچھا جی، ادھر سے اپنے کرنل احسان اور بابر صاحب گئے اور سکردو وہ 6 مہینے تک سال تک فتح نہیں کر سکے، پھر کرنل مطاع الملک چترال سے 400 باڈی گارڈ آئے اس جنگ میں، جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، 400 باڈی گارڈ اور 6 بھائی ایک ہی گھر کے، سارے جو ہے وہ پرنس تھے سارے، کرنل مطاع الملک جنگ عظیم دوئم لڑا ہوا آدمی، کرنل محی الدین، کرنل برہان الدین، خوشوقت الملک، خسرو الملک، یہ سب جو ہے ایک گھر کے ایک خاندان کے لوگ تھے جو اس محاذ پر وہ لڑے، اور چترالی جس لباس میں آئے تھے، جن چبلوں میں آئے تھے، اسی میں واپس گئے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، اور ہمارے اپنے لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور پھر جو بہادری ان لوگوں کی دیکھیں جن کے بچے جو سری نگر میں تھے، جو ہمارے ساتھ یہاں لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے کہ فاتح سکردو کرنل مطاع الملک کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان کے کیا 400 آدمی گئے تھے، کوئی شہید نہیں ہوا ہے 400 میں سے۔ اچھا جی، کشمیر کے اسٹیٹ فورس کے کیا کرنل حسن خان کے ساتھ کرنل صاحب لکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو آزاد کشمیر کی فورس تھی، جو جنگ عظیم کی دوئم کی تجربہ کار فورس تھی، مجھ سے اٹھا کر جو ہے کرنل حسن کو دیا گیا، کہہ کر شاہ خان یا کرنل حسن ان کو دیا گیا، کہہ کر بڑا اپنی کتاب میں بڑی شکایت کرتا ہے، جس سے مجھے بڑا نقصان پہنچا کہ گلگت کے ابھی بھرتی کے گلگت سکورس مجھے دے دیے، تو میں آگے کیا کر سکتا تھا؟ کرنل صاحب نے یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کشمیر کی فوج یہاں لڑی ہے، اور پھر جو ہے کیا ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا جو ادھر لے گئے ہوں گے؟ ادھر تو پتہ نہیں ہے نا ہم لوگوں کو، اور پھر چترال کے 400 کیسے زندہ گئے؟ کچھ نہ کچھ شہداء ان کے بھی ہیں میرے حساب سے، وہ میں نے وہ ایک کتاب میں نے دیکھی تو اس کے اندر جو ہے کچھ شہداء کا ان لوگوں نے کس نے ادھر حصہ لیا، خاص نامور لوگوں کا کچھ شہداء بتایا ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، شاہ خان صاحب نے بھی کچھ چترالیوں کے بارے میں کوئی خاص بڑی وہ نہیں کی، کرنل صاحب نے آخر بات ہے کرنل صاحب نے یہ کہا میں فلاں اس میں محاذ میں اکیلا تنہا میں در بدر پھر رہا تھا، میں جاپان میں جن لوگوں نے میری مدد کی تھی وہی شہزادے پھر میری مدد کو آ گئے، یہ برہان الدین اور محی الدین وغیرہ، یہ خسرو الملک اور خوشوقت الملک میرے مدد کو وہاں پہنچے، یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے چترالی بہت جری قوم ہے، کرنل صاحب یہ اپنے اس کے الفاظ یہ ہیں، تو وہ ایسی چیز تھی، تو ہندو مسلمان کا چکر تھا، تو جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے ادھر بھی پاکستان بنانے کے لیے وہ کی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ آزادی کے بعد چونکہ ہم پہلے سے کشمیر کے ساتھ تو تھے نا، کشمیر کے گورنر کو، مہاراجہ کشمیر کے گورنر کو یہاں گرفتار کیا نا، اگر ہم کشمیر کے ساتھ نہیں تھے تو اس کا گورنر یہاں کیسے تھا؟ گورنر کو گرفتار کیا، کرنے کے بعد پھر آزاد کشمیر میں ادھر سردار قیوم وغیرہ نے آزاد کشمیر وہ 4000 مل کر ٹکڑا ان لوگوں نے آزاد کرایا، یہاں یہ آزاد کرایا گیا، تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ جھگڑا ہو کر کشمیر کے بارے میں تنازع ہو کر لڑائیاں ہو کر جو ہے وہ انڈیا خود یونو میں چلا گیا، وہاں جا کر جو ہے اس نے کشمیر کی رائے شماری کے بارے میں وہاں پر لکھ کر دے دیا اور پھر قرارداد پاس کرا دیا، تو پھر اس زمانے میں اس علاقے کو بھی کشمیر کا حصہ تسلیم کر کے یونو میں فائل دی گئی، گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر کا جو اس وقت مقبوضہ ہے اس کا حصہ وہ کنفرم کر کے جو ہے یونو میں فائل دی گئی، اس کے بعد جو ہے ابھی تک ہم لوگ بے آئین چلے آ رہے ہیں، اور پھر میں کبھی کبھار فہیم میں یہ سوچتا ہوں
کہ بھائی فرض کریں کشمیر کا مسئلہ 100 سال تک مزید حل نہیں ہوتا تو کیا ہم کو آپ اس طرح رکھیں گے؟ میرا کہنا یہ ہے برصغیر بٹ گیا نا، پورا برصغیر بٹ گیا تو اس میں کشمیر بھی بٹ گیا، پنجاب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، مشرقی پنجاب الگ ہو گیا، مغربی پنجاب الگ ہو گیا، ادھر جو ہے بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں وہ بھی تو کلکتہ وغیرہ ان کے ساتھ وہاں تھا تو وہ بھی الگ ہو کر ایک مسلم اسٹیٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے وہ اب یہ ہم آزاد اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی قاعدہ قانون کے تحت آ جائیں. تو ہمارے پاس تو قاعدہ قانون آپ کا آئین نہیں ہے. ہمیں یہ شکایت ہے، لوگوں کو شکایت ہے، تو مجھے بھی یہ شکایت ہے کہ آئینی حصہ قرار دینے. لیکن میں ایک بات اور کہتا ہوں، آئینی حصہ قرار دینے کے بعد کیا یہاں پر دودھ کی نہریں بہیں گی؟ حالت تو یہی ہونی ہے. آئین کا ادھر جو حال ہے وہ ادھر بھی ہو جائے گا. کبھی کبھار سوچا ہوں بے آئین ہی اچھے، کہ بھائی وہاں جو آئین کا جھگڑا ہو کر یہ حالت ہے ادھر، تو یہاں کیا ہوگی؟ یہاں بھی آئے گی تو وہی حالت ہوگی. تو صرف ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی ملک کے ہر صوبے کے ساتھ ہماری برابری ہونی چاہیے. آزادی کے بعد ہی ان کے پاس موقع تھا، بس اپنا حصہ قرار دیتے، اس کو ایک صوبہ بنا لیتے. تو وہ بنائے نہیں ابھی تک. جو ہے کبھی بناتے ہیں تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے ہیں. تو اس قسم کے بنانے سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں کے لوگ تو آزاد ہوئے، ہم پاکستان سے ملیں گے کہہ کر. تو جب آپ سے ملے تو آپ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ آپ ہمارے ہیں بھی ہیں، آپ ہمارے نہیں بھی ہیں. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے بھٹو صاحب نے ختم کر کے ہمارے لیے عذاب لایا. اور بعض لوگ جو اس وقت اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کرنے کے حق میں تھے آج وہ پہچا رہے ہیں، سینہ زری کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے 2 آدمی ہی جیل گئے. ایک امفر علی جیل چلا گیا اس کو نہیں مان کر، ایک یہ گون چاچا جیل چلا گیا، 10-11 دن وہ جیل میں رہے. تو بعض لوگوں نے کہا اسٹیٹ سبجیکٹ تمہیں صوبہ دیں گے، کہیں ان کو بیوقوف بنائے. ابھی تک صوبہ کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں ادھر فائل ادھر پڑی ہوئی ہے. بھائی فائل تو ادھر 100 سال تک مزید پڑے گی، تو کیا یہ جنریشن اس طرح بیٹھے گی؟ کبھی یہاں پر واویلا ہوگا آئین کے لیے، اگر ہمارے فائدے میں ہو یا نہ ہو، ایک محرومی تو ہے نا، اس کو پورا آپ نے کرنا ہے. تو ہم اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں. میں ادھر اسلام آباد میں بھی نون کے ملے تو ان سے میں نے یہ بات کی، آپ عجیب قسم کے لوگ ہیں جی، آپ لوگ مجھے شہری سمجھتے بھی ہیں، نہیں بھی سمجھتے. اگر میں آپ کا نہیں ہوں، آئینی میں نہیں ہوں، میری گاڑی نہیں چھوڑتے ہیں، مجھے کیوں چھوڑتے ہیں؟ گاڑی کو کہتے ہیں NCP گاڑی ہے کہہ کر، اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے ہیں. میں خود NCP ہوں اور آپ مجھے اندر، میرے شناختی کارڈ کا کوڈ نمبر اور آپ کا کوڈ نمبر میں فرق ہے، کیوں علیحدہ ہمیں کوڈ نمبر دیا ہے آپ نے؟ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں. فہم ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو واویلا ہی کر سکتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں.